بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کے اجتہادات اور عصر حاضر میں اس سے استفادہ کی صورتیں آج ہم کریں گے۔ حربی امور میں یعنی جنگی معاملات میں، غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہادات۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلو ہے یہ بالاتفاق سب کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنگ کے معاملے میں، حربی معاملات میں حضور نے اجتہادات فرمائے۔ امام شوکانی نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ارشاد الفحول میں۔ تو اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ایک دو مثالیں دے کے اپنے اس حصے کو ہم کلوز کر دیں گے مختصراً۔ کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیمے ان کی جگہوں کا تعین کر دیا تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے نتیجے میں یعنی ہدایات الہیہ کے نتیجے میں یہ خیمے اور ان کی جگہوں کا تعین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ میں نے خود اس کو اس طریقے سے کیا۔ تو انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو جنگی ٹیکنیک ہے اور تدبیر ہے یہ اس سے بہتر پلیسمنٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ حضور نے اجازت دی۔ سیرت ابن ہشام دوسری جلد صفحہ نمبر 232 پر تفصیل موجود ہے۔ حضور نے اجازت دی۔ حضرت حباب نے سارے حضور کی اجازت کے بعد ان کو اٹھا کے نئی جگہوں پر خیموں کو لگا دیا۔ حضور علیہ السلام نے توثیق فرمائی، سیرت ابن ہشام میں پورا واقعہ ہے۔ اور جو غزوہ بدر ہوا جس میں شاندار فتح ہوئی، اور اس شاندار فتح میں ان خیموں کی پلیسمنٹ کا بھی بڑا زبردست کردار تھا، وہ تھی جو حضرت حباب بن منذر کے اس مشورے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو گویا حربی امور میں بھی حضور نے اجتہاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیے یہ وہ منہج تھا تربیت کا جس پر صحابہ کی تربیت ہوئی تھی کہ کتنی بڑی ہستی انہوں نے اپنی رائے سے ایک بات کی، ایک دوسری رائے آئی، انہوں نے پہلے یہ عرض کیا ادباً کہ کیا یہ وحی الہی کی روشنی میں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وحی الہی کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ میں نے اجتہاداً یا اپنی حکمت عملی تدبیر کے ساتھ اس کو کیا۔ تو انہوں نے اپنی رائے دی، حضور نے ان کی رائے مان لی۔ یہ ہے بڑے بندے والا بڑا کردار کہ آپ اگر کوئی ایسا عمل کر دیں کہ جس میں آپ کسی مشاورت کے بعد یا کسی نتیجے کے بعد سمجھیں کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے تو فوراً اپنے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات میں بھی یہ بات آئے گی۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، بڑا معروف خط، امت مسلمہ کا جو فقہی سٹرکچر ہے سمجھ لیں وہ اس خط پر قائم ہے۔ اس خط میں بہت سارے جو احکامات تھے، اس میں سے ایک حکم یہ تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ اگر کوئی ایک فیصلہ کرو اور بعد ازاں مزید غور و فکر یا کسی دوسرے کی انٹیمیشن پر اس فیصلے کا سکم اور اس کی غلطی تم پر واضح ہو جائے تو پیچھے ہٹنے میں ہرگز کبات نہ کرو، ہرگز پیچھے ہٹنے میں ہچکچاؤ مت، اور یہ مت سوچو کہ کل میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کیا، آپ اندازہ کر لیجیے۔ اس کے بعد دوسری مثال لیجیے جس کو المصنف امام عبد الرزاق ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کتاب المغازی میں، غزوہ احزاب کے باب میں۔ کتاب المغازی کہتے ہیں غزوہ احزاب میں اس میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ نے جب کفار کی جماعتوں میں سے ایک جماعت کے سردار عیینہ بن حسن کو کچھ دے دلا کر واپس کرنا چاہا تو آپ نے انصار صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا، پھر آپ نے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے مشورہ کیا۔ یہ تربیت نبوی ہے کہ جب کوئی چھوٹا آتا ہے صحابی تو حضور علیہ السلام اس کے حکم کو، اس کے رائے کو مان لیتے ہیں اور اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں، اور پھر جب کسی بات کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشاورت بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ آپ اندازہ کریں، یعنی حضور علیہ السلام کا اپنا عمل ہو، اس کے ساتھ وحی کی تائید ہو، تائید جلی ہو یا تائید خفی ہو، بہر صورت وہ مبنی پر خیر ہے۔ لیکن یہ جو اپنی رائے واپس لے لینا، پھر اپنی رائے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے مشاورت کرنا، یہ وہ عملی اور پریکٹیکلی اور ایک آئیڈیل نظام تربیت تھا جس میں آزاد فکری ذہن کے بڑے بڑے لوگ حضور نے پیدا کیے۔ اگر دبا کے رکھا جاتا اور سب کو عقیدت کے اس حصار میں رکھا جاتا، حالانکہ وہ عقیدت کے حصار میں بھی تھے، مگر ان کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ وہ فکری طور پہ اتنے بلند پرواز اور اتنے اعلیٰ اور اتنے آزاد اور اتنے حریت والے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرنا اس میں آر نہیں سمجھتے تھے، اور رسول علیہ السلام کسی بھی بات میں مشورے کرنے میں آر نہیں سمجھتے تھے، ان کو پوری آزادی دیتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جس نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی تھی۔
تو صحابہ سے مشورہ کرنا چاہا، عیینہ بن حسن کے کچھ دے دلا کے واپس بھیجنا چاہتے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں؟ حضور نے فرمایا لو کنت امرت بشیء، اگر میں کسی بات کے بارے لو کنت امرت بشیء، اگر میں کسی بات کے بارے میں مجھے حکم دیا جاتا ہے تو وہی آ جاتی ہے، پھر اس میں مشورے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ظاہر ہے اگر تم سے مشورہ کر رہا ہوں تو پھر اس کی وحی نہیں آئی۔ تو پھر ان دونوں حضرات نے عرض کی یا رسول، ہمیں یقین ہے کہ آپ جن لوگوں کو یہ تازہ پھل بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے حضور کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، لیکن حضور اسلام کا دیکھیں آپ، کیا وہ تربیت کا ماحول حضور نے دیا ہوا تھا جس میں صحابہ کرام کی عظیم شخصیات پروان چڑھی تھی۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جن کو آپ یہ تازہ پھل بھیجنا چاہتے ہیں وہ ان کو چکھیں گے بھی نہیں، بلکہ وہ فروخت کر دیں یا کسی اور کو دے دیں گے، ہم انہیں اپنے کھانے کی چیز کیوں دیں، ہم تو انہیں اپنی تلواروں سے مزہ چکھائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہی چاہتا ہوں، اپنی رائے کو فوراً واپس لے لیں۔ اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، پوری تفصیل اس کی آپ دیکھیے، اس کی تفصیل کو امام عبدالرزاق نے کتاب المغازی 5ویں جلد صفحہ نمبر 367 پر تفصیل سے اس روایت کو بیان کیا۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا، حضور علیہ السلام نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حربی معاملات میں، جنگی معاملات میں بھی حضور علیہ السلام اجتہاد فرماتے تھے، اور یہ اجتہاد جو ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اس معاملے میں غور و فکر سے کام لینا، یہ وہ میراث ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی۔ انبیاء کی فہم اور فراست اپنی سطح پہ تھی، پھر اس کے بعد جو انبیاء کے بعد آئے، ہر ایک حسب حال یہ فہم و فراست سب کو میسر آئی، کیونکہ یہ حکم قرآنی اور قرآن کے جو اصول اور کلیات ہیں، ان کے آگے تک نفاذ اور قیامت تک پیش آنے والے جو مسائل تھے، ان مسائل کے اخذ و استنباط کے لیے یہ اصول تھے جو قرآنی اصول، احادیث کے اصول، سنت کے اصول اجتہاد کے بغیر کار فرما ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجتہاد فرمایا اور اس کی تربیت بھی دی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔